وہ جو وفا کا پیکر ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ نہ چھڑ در مرشد دا پاویں 100 واری درکارے، جنہاں نے چھڑیا در مرشد دا وہ عشق دی بازی ہے۔ وفا کیا ہے، کس طرح کی جاتی ہے؟ وفا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جن کے لیے ہے وفا انہی کے لیے ہے۔ وفا میں یہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ابھی دیکھو نا، میں آپ سے پیار سے محبت سے بات کروں، آپ مجھ سے پیار سے بات کریں اور میں آپ کی بے عزتی کرنا شروع کر دوں، تھوڑا سا برداشت کریں گے آپ، پھر میں بے عزتی کروں آپ کی، پھر میں بے عزتی کروں، ایک وقت آئے گا کہ آپ تنگ آ جائیں گے، بولیں گے یار یہ کیا ہے۔ وہ جو وفا کا پیکر ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ نہ چھڑ در مرشد دا پاویں 100 واری درکارے، جنہاں نے چھڑیا در مرشد دا وہ عشق دی بازی ہے۔ وہ کچھ بھی کہہ لے، آپ کا نفس اس کی محبت میں ایسا رنگ جائے کہ اس کی کوئی بات آپ کو ناگوار نہ گزرے۔ محبت کی نشانی یہی ہے۔ طارق عزیز کا پروگرام آتا تھا نیلام گھر، اس کے اندر ایک سوال مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ محبوب کی پہچان بتاؤ، اور محبوب کی پہچان کے اوپر لوگوں نے طبع آزمائی کی، یہ سب غلط۔ تو اس کا جواب کیا تھا کہ محبوب کی تشریح یہ ہے کہ جس کی بری بات بھی اچھی لگے وہ محبوب۔ محبت میں یہ نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی غلط کام کیا، یعنی اگر کسی شوہر کو اپنی بیوی سے سچی محبت ہوگی تو کیا ہوگا، وہ اگر کسی دوسرے مرد کے ساتھ کھڑے ہو کے گپے لڑا رہی ہے پھر بھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، تو اس کا گمان اچھا ہوگا کہ ایسے ہی کوئی کام ہوگا، اس کو کوئی بات کر رہی ہوگی۔ اور جس کے اپنے دل میں غلاظت بھری ہوگی، اس کی بیوی اپنے بھائی سے بات کیوں نہ کر رہی ہو پھر بھی وہ سمجھے گا کوئی چکر ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے نا، سارا گمان ہے۔ اگر آپ کا گمان کسی کے بارے میں خراب ہو جائے تو آپ کو اس کی کوئی اچھائی نظر نہیں آئے گی، آپ کو یہ لگے گا اس میں بھی کوئی چال ہے، دکھاوا ہے، تو اس کی کوئی اچھائی آپ کو نظر نہیں آئے گی، بھلے کتنا ہی اچھا کام کرے وہ، یا آپ کا گمان بگڑ گیا اس کے لیے تو بس آپ یوں سمجھ لیں کہ اندھے ہو گئے۔ اگر کسی کے لیے تمہارا گمان اچھا ہو گیا، یہ بھی تباہی ہے، وہ غلط بھی کرے گا تو آپ کو وہ برا نہیں لگے گا، لوگ آپ کو سمجھائیں گے دیکھ تیری آنکھوں کے سامنے تجھے دھوکہ دے رہا ہے، وہ ہے نہیں جی تمہیں نہیں پتا۔ تو یہ جو گمان ہے نا بھائی، یہ سرکار نے فرمایا کہ نہ اچھا رکھو کسی سے برا گمان، نہ برا رکھو، معتدل رکھو۔ کسی کے اوپر اچھا گمان کر لیا، اب آپ نے تو سنا ہوگا کہ بھائی حسن ظن رکھو، حسن ظن دھوکے بازوں کے ساتھ تو نہیں رکھ سکتے، جو صبح شام جھوٹ بولتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا حسن ظن رکھیں گے آپ؟ جو صبح شام جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ تو حسن ظن نہیں ہو، کیونکہ کسی کے ساتھ اگر حسن ظن رکھ لیا تو پھر اس کی کوئی برائی آپ کو نظر نہیں آئے گی، بھلے آپ کو وہ دھوکہ دے کے مار بھی دے گا نا، آپ مردہ ہو تو شکایت نہیں کر سکتا۔ تو سارا گمان کا مسئلہ ہے، گمان۔ اچھا، اب گمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں رکھی ہیں۔ آپ نے میری کوئی برائی نہیں دیکھی، میں نے آپ کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کیا، اس کے باوجود آپ نے مجھ سے بدگمانی کر لی، یہ کفر ہے۔ بھائی جب تو نے کچھ دیکھا نہیں میرے اندر برا تو تم مجھ سے بدگمان کیوں ہے؟ اپنے خیالات کی وجہ سے یا دل میں بغض کی وجہ سے؟ ہاں، اگر کسی کو برائی میں ملوث دیکھو، غلط کاری میں ملوث دیکھو، اور یہ دیکھ کر تمہارا گمان بگڑ جائے تو اس میں تمہارا کوئی دوش نہیں ہے، یہ تمہارے لیے جائز ہے، کیونکہ تم نے خود نہیں کیا، اس کے اعمال کی وجہ سے بدگمان ہوئے، وہ خود ذمہ دار ہے۔ بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک آدمی پوری دنیا کو انگل کر رہا ہو اور ہم کہیں جی اچھا گمان رکھو اس کے ساتھ، اس کی حرکتیں، اس کے کرتوت تو دیکھو، اس کے اگر کرتوت برے ہیں تو اسے کوئی اچھا گمان کیوں رکھے گا؟ اچھا، اور اگر کسی کا برا عمل نہیں دیکھا پھر بھی بدگمانی کر لی
یہ بھی ناجائز ہے. بھئی آپ نے جب کچھ دیکھا نہیں تو اپنا گمان کیوں بگاڑا اس کے لیے؟ تو پھر وفا کیا ہے؟ وفا یہ ہے یار ہو یا مرشد، غلط ہو یا درست، حق ہو یا باطل، یار یار ہے. کسی حال میں نہ بدگمانی پیدا ہو اس کے لیے، چھوڑنے کی تو بات ہی دور ہے. جیسے امریکہ میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ اٹس مائی کنٹری، رائٹ اور رانگ، آئی ایم ود مائی کنٹری. رائٹ اور رانگ، یہی فلسفہ ہے وفا کا. رائٹ اور رانگ، آئی ایم ود مائی ماسٹر، یا رائٹ اور رانگ، آئی ایم ود مائی بیلوڈ. یہ ہے وفا. اب اگر تو نے اپنے مرشد کو بھی حق اور باطل کے ترازو میں تولا تو پھر محبت اور ادب کیا ہوا؟ تو تاجر ہو گیا. جتنا محبت ہے نا یہ وفا ہے. اسی نقطے کے اوپر نظر جما کے ہم نے وہ قصیدہ لکھا تھا نا، برے کو چھوڑنا کیا پیار ہے میرے سرکار، برے کو چھوڑنا کیا پیار ہے میرے سرکار، نبھاؤ مجھ کو میرے عیب کو میرے دلدار، نبھاؤ مجھ کو میرے عیب کو میرے. یہ نہ کہنا کہ عیب ہو تو چھوڑ دوں گا تجھے، یہ نہ کہنا کہ عیب ہو تو چھوڑ دوں گا تجھے، میں ابن عیب ہوں فطرت کی ہے مجھے بھرمار. اور کون کھائے گا ترس تیرے بندے یونس پر، کون کھائے گا ترس تیرے بندے، تو ہی جو عیب میرے دیکھ کر رہے بیزار، تو ہی جو عیب. یعنی میرے ایوب کو دیکھ کر آپ اگر بیزار ہو گئے تو پھر دنیا میں مجھے پناہ کون دے؟ تو میرے ایوب کو دیکھ کر آپ بیزار نہ ہوئیے گا. اور ایسا ہی ہوا، سارے ہزاروں عیب دیکھنے کے باوجود سرکار نے صرف پیار دیا، صرف پناہ دی، صرف پیار دیا. جتنے عیب ظاہر ہوئے سرکار پر ہمارے، اتنا زیادہ پیار دیا. کمال ہے، مار ڈالا. یہ ادا ہے. اب آدمی تو مر گیا نا کہ جی دیکھو زمانے بھر کا مجھ سے بڑا کوئی بغیرت نہیں، اور یہ ذات کو دیکھو، یہ ذات مجھے نبھا رہی. تو یہ ایک بارگاہ ایسی ہے، بارگاہ گوہر شاہی، کہ جہاں پر صرف اور صرف درگزری دیکھی ہے، ہم نے سزا نہیں دیکھی. جن لوگوں نے سرکار کا دل دکھایا، جن لوگوں نے سرکار کی مخالفت کی، دشمن بن گئے، اس کے باوجود بھی سرکار نے ان کا ذکر قلب بند نہیں کیا. فرمایا کہ گوہر شاہی کی عادت نہیں ہے کہ کچھ دے کے واپس لے. یہ دس از یو کانٹ انڈرسٹینڈ دس. یہ تو ایسی شان کہاں دیکھی ہے، ایسی شان، ایسی سخاوت. جیسے شارجہ میں ایک شخص تھا محمد اقبال، پہلے وہ بڑا مانتا تھا، پھر اچانک اس کا میٹر گھوم گیا، وہ خلاف ہو گیا. لوگوں نے کہا سرکار کو، سرکار وہ گستاخ ہو گیا ہے، تو گستاخ ہو گیا، اب تو آپ ذکر چھین لیں گے اسے. سرکار نے فرمایا نہیں، ہم تو نہیں چھینیں گے ذکر.
بھلے وہ گستاخ ہو جائے، اس کی مرضی ہے، ہم نہیں چھینیں گے۔ ہم نے جو دے دیا وہ دے دیا، ہم واپس نہیں لیتے۔ اسی طرح ہم نے بھی کون سی کسر چھوڑی، ہم نے بھی بڑے گناہ کیے۔ گناہ کا مطلب آپ لوگوں کے نزدیک پتہ نہیں کیا ہے، لیکن گناہ ہی ہے نا، بے پرواہ زندگی گزاری۔ کیونکہ ہمارے ذہن پر ایک بات سوار ہو گئی تھی، پرانی بات کر رہا ہوں، غیبت سے پہلے کی۔ ہمارے ذہن پہ ایک بات سوار ہو گئی تھی کہ ہمارا سرکار سے تعلق ہے، ہمارے لیے کچھ گناہ نہیں ہے، لہذا کسی چیز کو خاطر بھی نہیں لائے۔ پھر اللہ بھلا کرے سلطان حق باہو کا، انہوں نے بھی ہم کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے اپنی شاعری میں کہا کہ اسا مرشد پھڑیا کامل باہو اپی لاسی سارا۔ میں نے کہا جی اپی لاسی سارا ہو تو چلو لیٹس گو۔ لہذا جو ہے ہم کو پارسائی سے نفرت ہو گئی، ہم کو جو ہے یعنی اور یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی ہم کو عابد و زاہد کہے، ہم سمجھتے تھے کہ یہ گالی دے رہا ہے، ایسا ہو۔ اب وہ جب واقعہ غیبت ہوا، سرکار نے جو ہے وہ pull the strings back، سیدھے ہو جاؤ۔ اور پھر پتہ چلا کہ ارے یار یہ تو اتنا غلط کام تھا جو اب تک کرتے رہے۔ لیکن وہ مدہوشی تھی نا، آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی بات، آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتی وہ بات۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ سرکار کے پاس بیٹھیں اور جو سرکار کے وجود اطہر سے ان کے ذات کی شعائیں نکلتی ہیں اور آپ کے اندر داخل ہوتی ہیں، وہ آپ کو پاگل کر دیتی ہیں۔ وہ شعائیں کہتی ہیں بس کچھ نہیں ہے سوائے گور کے۔ یعنی کبھی کسی چیز میں جو ہے وہ انٹرسٹ محسوس نہیں ہوا، بس سرکار کی ذات کا جو ہے اثر ایک ایسا ہو گیا، اندر کو سمجھ میں آ گئی یہ بات، وہ سرکار مل گئے ہیں، اور مل بھی گئے تھے نا سرکار ہم کو، تو اسے زبانی جمع خرچ نہیں تھا نا، زبانی دعوت تو نہیں تھا، صرف سرکار مل گئے تھے۔ اس میں پھر جو ہے رنگ ایسا چڑھ گیا کہ بھائی، کیونکہ ہم کو تعلیم بھی یہ دی، جب وسوسے آتے تھے نا تو بڑی پریشانی ہوتی تھی، بہت پریشانی ہوتی تھی، بڑی خطرناک پریشانی ہوتی۔ خیر عجیب بات یہ تھی کہ وسوسوں کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تشریف لے آتے۔ تو ایک دن بڑے وسوسے آئے، بہت وسوسے آئے۔ اچھا اس میں حضور کے خلاف بھی آ گئے وسوسے، تو میں نے حضور کی بارگاہ میں پکارا کہ یا رسول اللہ میری مدد کر، یہ ہے مدد کرنے کا وقت، آپ مجھے آپ کی ضرورت ہے، مدد کر۔ تشریف لے آئے، فرمایا کہ ہاں بولو کیا مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ کی شریعت، دوسری طرف مرشد، تو اب بندہ کیا کرے؟ شریعت کو مانے یا مرشد کو مانے؟ اگر شریعت کو مانے تو مرشد سے فارغ، مرشد کو مانے تو شریعت سے فارغ، اب بتاؤ کیا کریں؟ تو حضور نے یوں گال پہ یوں کر کے مارا اور کہا کہ شریعت وہ ہے جو مرشد کرے۔ بات بتا رہی ہے کہ یہ بات صرف محمد رسول اللہ کی ہو سکتی ہے۔ جو مرشد کا عمل ہے وہی شریعت سمجھ، جو مرشد کہے، جو مرشد کرے وہ شریعت ہے، وہ قرآن ہے۔ شریعت کو مرشد کے قدموں میں رکھ دینا، شریعت کے ترازو میں مرشد کو نہ تولنا، یہ ہیں طریقت کی خاص ترین باتیں۔ جب تک تو مرشد کو حق اور باطل کے ترازو میں تولے گا تو گمراہ ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وفاداری کی شرط ہے، جو مرشد کہے وہ قرآن، جو مرشد کرے وہ شریعت۔ اگر یہ ایمان اور یہ نقطہ ہے تو وفاداری تیرے پاس ہے۔ بس پھر یہ جب نصیحت ہو گئی اس کے بعد زندگی آسان ہو گئی۔ اب چولہے میں ڈال دیے وسوسے، میں نے ٹھیک ہے بھائی، وسوسوں کو کہہ دیا ہاں تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے، جو مرضی کرے۔ جب
حق اور باطل کا ترازو نہیں ہے تو وسوسے کیا بگاڑیں گے؟ اجے وہ غلط ہے، ابے بھائی جو بھی وہ غلط کر رہا ہے وہی میرے لیے صحیح ہے، اب کیا ہوگا وسوسوں؟ اب کیا کریں گے وسوسے؟ جب مرشد کی ہر بات، ہر قول، ہر فعل حق ہے، باطل تو تب ہوگا جب کسی اور میں کے ترازو میں تولے گا مرشد کو، جو وہ کر رہا ہے وہی حق ہے۔ یہ ہے ذات کا پہلا نقطہ، یہاں سے ذات کا علم شروع ہو جاتا۔ ذات کے علم میں ہی وفا ہے، وفا کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ وفا تبھی ملے گی جب مرشد کا قول قرآن اور مرشد کا فعل حدیث ہوگا، تب وفا حاصل ہوگی۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں نے اس نقطے کو بیان کیا، آج بوجھ اتر گیا۔ شاید پہلے بھی بیان کیا ہو، لیکن شاید آج جو ہے صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اگر میں یہ سوچوں کہ میں نے آخری سانس تک سرکار سے وفا کرنی ہے تو یہ عملی طور پر کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے بھائی سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ تیرے ازل میں لکھا ہو کہ تو ازلی مومن ہے، کیونکہ اگر ازلی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے تو بھٹک جائے گا۔ آخر تک وہی رہے گا ساتھ جو ازلی ہے، اور وہ ازلی بھی جو ہے اس کے قدم بھی تبھی رکیں گے جب مرشد کی نظر ہوگی۔ مجھے سرکار نے خود ایک دن یہ کہا کہ وہ تم نے بابا فرید کا کلام سنا ہے، میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو۔ میں نے کہا جی سرکار مجھے بڑا پسند ہے۔ فرمایا کہ وہ تمہارے لیے ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ ہے فنافی شیخ کا مقام۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ تیرا ایمان نہیں ہے جو یہ کلام کہہ رہا ہے تو اپنے آپ کو فنافی شیخ نہ سمجھے کوئی، یہ ابتدا ہے۔ میں روزے، حج، نماز، پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ، تو اب پتہ نہیں وہ زبان کون سی ہے، کبھی وہ پنجابی کے الفاظ بھی ہوتے ہیں اس میں، کبھی سندھی کے بھی ہوتے ہیں۔ غالب گمان یہ ہے کہ شاید وہ سرائے کی ہے۔ یہ جو ادھر والے بابا فرید پاک پتن والے ہیں ان کا نہیں ہے کلام، وہ کوٹ مٹھن والے، کیا نام ہے ان کا، خواجہ غلام فرید۔ کیا کمال کی چیز تھے وہ بھی یار، یعنی اتنا دل برانہ کلام لکھا ہے، مزہ آ گیا۔ یہ مجھے سرکار نے خود کہا کہ وہ کلام تمہارے لیے، وہ فنافی شیخ کے لیے ہے وہ کلام، تو وہ تو میں سرکار کی کرم نوازی سے پہلے بھی سے سنتا آ رہا ہوں۔ TV, the place